نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا بحسان ہے، اسی کی کرم نوازی ہے کہ آج ایک سال گزرنے کے بعد پھر ہم اس مقام پر جمع ہیں جہاں تبرکات شریف کے سائے میں حضور پر نور علیہ السلام کی نسبتوں سے یہ عظیم الشان سالانہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے. رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی محفل میلاد کی برکتوں سے، تبرکات شریف کی رونقوں سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو روشن اور منور فرمائے. بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا وہ عظیم کلام ہے، وہ روشن کلام ہے کہ جو حقیقی معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے وابستہ ہو جائے ایسا شخص پھر تنہا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی قرآن اس کی رہنمائی فرماتا ہے، قبر میں رکھا جائے تو قرآن کا نور داخل ہو جاتا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی قرآن شفاعت فرمانے والا ہے. اس عظیم الشان کتاب کا نزول جن کے سینے اقدس پر ہوا اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں اور بلندیوں کا کیا کہنا ہے کہ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے پختہ وعدہ لیا انبیاء علیہم السلام سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تو تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ارشاد حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اور آج کا عنوان حق اور باطل میں امتیاز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے ارشادات کو سننے کے بعد
ہم نے غور کرنا ہے کہ حق کے راستے کا تعین ہو چکا ہے پہلے ہی، اب ہم نے اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ باطل قوتیں کون سی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ انسان یہی تو التجا کرتا ہے، اپنے رب سے یہی تو نعمت مانگتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ کے پیاروں کے طریقے پر چلنے کا سوال کرتا ہے، حق کی راہ پر گامزن ہو اس کی التجا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم، اور گمراہوں سے دور رہنے کا عزم کرتا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو حق اور باطل میں امتیاز، آج ہمارا یہ عنوان ہے، اور انسان جب حق کو سمجھ لے، اس پر وہ ثابت قدم ہو جائے اور حق کی راہ میں آنے والی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ لیا گیا عالم ارواح میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم تو منزل طے کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ واضح فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں یہ تمام کے تمام انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسین تصور میں گم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جسے مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ آمنہ کے لال کے مرتبے اور مقام کو تسلیم کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اس چیز کا وعدہ لے لیا گیا تو یہ بدیہی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت بھی رکھنے والے ہوں گے، محبت بھی رکھنے والے ہوں گے۔ اور عقیدت اور محبت کا انداز انبیاء کا کیا تھا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اگر تم زمانہ پالو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ان پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے، عالم ارواح میں رب العالمین حضور کی ولادت کا ذکر اور تذکرہ فرما رہا ہے۔ قرآن جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے، اور اس تذکرے کو سننا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ لے لیا، اب اس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت اور رفعت کس قدر بلند و بالا ہوگی، اس حقیقت کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ قریب رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر تحریر کرنا شروع کر دوں، 70 اونٹ اسے اٹھا نہ سکیں، اس قدر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وسعتیں کیا ہوں گی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ علیہم رضوان میں اعلمنا سب سے زیادہ ہمارے اندر جسے علم دیا گیا تھا، فرماتے ہیں کان ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جسے علم دیا گیا وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کون ہیں؟ ہر وقت ساتھ ہیں، ہجرت کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں، ایمان کا معاملہ ہے تو پہلے آپ ایمان قبول کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ آپ جو ہیں مزار کے اندر بھی ساتھ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے،
وہ یوم وہ دن تمہیں یاد ہے؟ کون سا دن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب وہ دن مجھے یاد ہے، یعنی وہ لمحات مجھے یاد ہیں جب عالم ارواح میں رب العالمین فرما رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ ہی جواب دے رہے تھے، اور آپ ہی تھے جس سے سب سے پہلے جنہوں نے کہا قالوا بلا. تو وہ وقت مجھے یاد ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت یہ ہے عالم ارواح میں جو رب العالمین فرما رہا ہے. ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور مزار میں بھی ہر وقت ساتھ ہیں. اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکا. میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں کیا ہوں گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو نہ پہچان سکے. اور صحابہ علیہ رضوان سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری مثل ہو، صحابہ علیہ رضوان خاموش تھے. کسی صحابی نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ کا کلام تو فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں، آپ کی طرح ہیں نہیں. سب خاموش رہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، او کما قال، فرمایا میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں رات اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. جو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، اس مرتبے اور مقام کو سمجھتے ہوئے سر قم تسلیم کرنے والے صحابہ علیہ رضوان ہیں. صحابہ علیہ رضوان نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے قائل تھے. اور حق اور باطل میں امتیاز یہی ہے کہ جو صحابہ علیہ رضوان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جس کے افکار روشن ہوں گے، وہ حق کی راستے پر ہوگا. اور باطل وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو تسلیم نہ کرنے والا ہو. حق اور باطل میں امتیاز یہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں اور بلندیوں کو تسلیم کرنے والا ہو، وہ حق کے راستے پر ہے، وہ صحابہ علیہ رضوان کے طریقے پر ہے. اور آج ہمارا عنوان یہی ہے، حق اور باطل میں امتیاز. صحابہ علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کس طرح تسلیم کرتے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخبرنا، انہوں نے ہمیں خبر دینا شروع کی، ام بدء الخلق، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی خلق تک، حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. اللہ کے محبوب نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ہمیں خبر دے دی. صحابہ علیہ رضوان جب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، خوشی کے آثار چہرے پر نمودار ہیں کہ ہم اس آقا کریم کے ماننے والے ہیں جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا. میرے آقا سب کچھ اسے جاننے والے ہیں. حق کی راستے پر گامزن ہونے والے صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے، جو کچھ گزر چکا، جو ہونے والا ہے، میرے آقا سب کچھ اسے جانتے ہیں. اور جو باطل قوتیں تھیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، بظاہر جہاد پر بھی جاتے تھے، لیکن وہ باطل تھے، وہ غلط تھے، وہ ناحق تھے، حقیقت کو انہوں نے نہیں سمجھا تھا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیش العسرہ، جس میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس مقام پر تبوک کے راستے میں چلتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی اور فرمایا ایک وہ وقت آئے گا کیسر و کسرا فتح کر لیا جائے گا۔ جب یہ غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو معاذ اللہ کلمہ پڑھنے والے بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کر دیا۔ تفاسیر میں آتا ہے، معتبر ترین تفاسیر میں یہ لکھا، کہنے لگے خبر دیتے ہیں کیسر و کسرا کے فتح ہونے کی، حال یہ ہے یہاں کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین بے ادبی کرنے والا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ جو ناحق ہوتے ہیں، جو باطل طریقے پر ہوتے ہیں، یہ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہو گیا اور فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کفر کرتے ہو؟ اکفرتم، کیا تم کفر کرتے ہو بعد ایمانکم، اپنے ایمانی دعوے کے بعد؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو جو تسلیم نہیں کرتا، قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ تو کفر کر رہا ہے۔ قرآن سے فیصلہ ہم تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں ہم تو روشنی تلاش کرتے ہیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نہ جانے کون سی بات کہہ دی، کسی کو کافر بنا دیا۔ معاذ اللہ، کوئی کسی کو کافر نہیں بنا سکتا۔ قرآن کا ارشاد ہم تو سن رہے ہیں، فرمایا کیا کفرتم، تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، ایمانی دعوے کے بعد۔ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اے پیارے محبوب، اگر آپ ان سے سوال کرنے والے ہوں گے تو وہ جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ گستاخی کیوں کی؟ جواب یہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق ویسے ہی کر رہے تھے، لیکن یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اس میں گستاخی کی تو قرآن کا ارشاد فرما دیا گیا تم نے تو کفر کر دیا، ایمانی دعوے کرتے ہو اور کفر بکتے ہو اپنے منہ سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات یہ بتاتی ہیں، احادیث طیبہ کا فیض یہ بتاتا ہے کہ جو حق کے راستے پر ہوگا اس کی زندگی گزارنے کے انداز یہ ہوں گے کہ وہ حضور کے علم غیب کو بیان کرنے والا ہوگا، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہوگا، اور جو حق سے منحرف ہوگا، جو باطل ہوگا، وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کر دے گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا کیا کہنا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا، بات جو ہو قرآن کی روشنی سے ہو۔ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کتاب کا حق ادا کرنا، فرمایا یہ توریت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کس موقع پر یہ آیت کریمہ شان نزول کیا ہے؟ جب 40 افراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، شام کے راہب بھی تھے جس میں بحیرہ راہب بھی موجود تھے، یہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ آئے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے کلام کا نزول ہوا، فرمایا یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا کرنا کیا تھا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے توریت کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ توریت میں حضور کی عظمتوں کا ذکر تھا، حضور کی نعت کا ذکر تھا۔ جب انہوں نے حضور کی عظمت کو تسلیم کر لیا تو اللہ کا کلام ایسے لوگوں کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ استاد محترم ایک بار بیان فرما رہے تھے، استاد صاحب کا انداز اور الفاظ تو نہ میں وہ ادا کر سکتا ہوں، کہتے ہیں ہر بات کرنے کے لیے ہر منہ چاہیے، ہر بات ہر کسی کو جچتی بھی نہیں۔ بہرحال وہ الفاظ تو میں نہیں ادا کرتا، لیکن استاد صاحب نے بات بڑی پیاری کہی۔ آپ فرماتے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں یعنی جو ہم کہتے ہیں آواز بلند نہ کرنا، استاد صاحب فرماتے ہیں ڈھیلے نعرے لگاتے ہو، جو آواز بلند نہیں کرتے، تو آپ فرماتے ہیں یہ نعرہ بھی جو ہے نا، یہ میزائل جس طرح کہتے ہیں نا، یہ گوری میزائل، اس کی رینج اتنی ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں نعرے کی بھی بڑی رینج ہوتی ہے۔ نعرے کی رینج کیا ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں نعرے کی رینج یہ ہوتی ہے کہ نعرہ لگانا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جتنے بلند آواز سے کوئی نعرہ لگاتا ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے بروز قیامت اس کے حق میں یہ در و دیوار گواہی دینے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی، یا غوث، بے شمار بے شمار سلام ہو، سلام ہو۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کر دیا تو قرآن انہیں اعزاز سے نواز رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور صفات اور عظمت اور بلندی کو جب تسلیم کر لیا تو قرآن فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کا انہوں نے حق ادا کر دیا، اور وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، جو باطل کے طریقے پر ہوگا، فیصلہ قرآن سے ہے، جو حق کی راہ پر ہے، حضور کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہوگا، قرآن اسے اعزاز سے نواز رہا ہے، اس نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کر دیا۔ اور جو باطل ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے انکار کر دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ حق کا راستہ جنت کا راستہ ہے، خسارے کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو تسلیم کر لے تو وہ حق اور جنت کے راستے پر ہوگا، اور جب ان کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ خسارے پر ہوگا۔ پھر ہی شیطان تو چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور 40 دن تک روایت میں آتا ہے حیران اور پریشان چیخ اور پکار کرنے لگا کہ دنیا میں آمنا کے لال کی آمد ہو گئی ہے، ان کے صدقے سے لوگ جنتی بن جائیں گے، بتوں کو لوگ چھوڑ دیں گے، حقیقت سے لوگ قریب ہو جائیں گے۔ اس آمنہ کے لال کی جب آمد ہوئی، شیطان چیخا اور چلایا، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے۔ مفتی احمد یار خان نحوی نے بیان کر دیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہوگا، حق اور باطل میں امتیاز، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ وسیع النظر ہوگا، تنگ نظری کے وبال سے وہ اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہوگا، اسلام کی حقیقی روشنی اس کے سینے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ جو حق کی راہ پر ہوگا، وہ روشنی کیا ہے؟
وہ کوئی پوچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے افکار کیا ہیں اور تنگ نظری کا وبال کس کے لیے ہوگا، یہ کوئی پوچھے کفار اور منافقین یہود اور نصارہ سے، وہ تنگ نظری کا شکار ہوں گے، اور جو حق کے راستے پر ہوں گے وہ وسعت نظری کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ آئیے قرآن کی تفسیر سے اور احادیث طیبہ سے اس کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والے وسعت نظری پر ہوں گے، اور باطل قوتیں تنگ نظری کا شکار ہوں گی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے شان نزول کے تحت تفسیر خازن میں لکھا ہے، تفسیر خازن اعلی حضرت کے زمانے کے کوئی اردو بزرگ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے۔ اعلی حضرت کی بات لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کتنے نادان اور نالائق لوگ ہیں جو اعلی حضرت کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر امام احمد رضا کے افکار کو اگر دیکھا جائے تو کبھی صحابہ کی یاد تازی ہوتی ہے تو کبھی بزرگان دین کے افکار سے روشنی ملتی ہے۔ امام احمد رضا کے اپنے ذاتی افکار نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا نور سینے میں پا کر حق کا پرچم بلند کرنے والا امام احمد رضا ہے۔ تو میں امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ آپ کے امام ہیں۔ اگر حقیقت میں غور سے دیکھو تو امام احمد رضا ہر مسلمان کہلانے والے کے امام ہیں۔ تفسیر خازن میں یہ لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اذان کا حکم دیا، اذان ہونے لگی، اللہ کا نام بلند ہوا، اللہ اکبر سے جس کا آغاز ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار ہوا، اذان کی جب آواز گونجتی ہے، بھلائی کی جب آواز پھیلتی ہے، باطل قوتیں کیا کرتی ہیں؟ تفسیر خازن میں لکھا، ان المنافقین والکفار، کافر منافق، بعض روایت میں یہود اور نصارہ، دخلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اذان کی آواز سن کر، اذان کے نور کو پانے کے لیے نہیں، خیر کی صدا کو سن کر خیر اپنانے کے لیے نہیں، معاذ اللہ کس لیے؟ کہنے لگے اب دعتا نعوذ باللہ، اللہ کے محبوب سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو نئی بدعت ایجاد کر لی، کہہ دیجیے استغفر اللہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے نئی بدعت ایجاد کر لی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع گزر چکے ہیں، کسی نبی نے تو یہ کام نہیں کیا کہ عبادت کا اعلان اس صورت میں کیا ہو۔ اس روایت میں یہ موجود ہے، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو پہلے انبیاء بھی کرتے۔ باطل قوتیں کیا کہیں گی آج آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کرتے ہوئے کہا، اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو پہلے انبیاء بھی یہ کام کر لیتے۔ خیر کی آواز جو پسند نہ کرے، باطل قوتوں سے اس کا تعلق ہے۔ آج بھی ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کی آواز کو جو پسند نہ کرے، باطل قوتوں سے اس کا تعلق ہے۔ خیر کی آواز کو نیا کام کہہ دیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ اعتراض کر دیا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، یہ 7 صدیاں پہلے جو گزر گئی ہیں ان تفاسیر کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یقول المنافقون، منافق کیا کہتے ہیں؟
معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں آپ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، معاذ اللہ آپ تو شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تفسیر قرآن کا حوالہ دے کر آج اس عنوان پر چونکہ گفتگو کرنی ہے تاکہ خود ہی ہمارے افکار روشن ہو جائیں، پھر کسی باطل قوت کا ہم جو ہے معاذ اللہ مقابلہ کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں کہ باطل قوتیں یہی تو ہیں، کبھی شرک کا الزام تو کبھی بدعت کا الزام، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے افسوس کی یہ بات ہے، اور ہم تو روشنی قرآن کی تفاسیر کی انوار میں اور برکات میں حاصل کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ ایسے لوگ جو خیر کے کام کو روکنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا دل چھنی ہو جاتا ہے، پھر حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ لوگوں آج بھی تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور حق اور باطل میں امتیاز ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، آپ یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ ہم آپ کو خدا مان لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے آقا نے جب فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا پیارا ہوگا، منافق کہنے لگے آپ ہمیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنا نام پہلے لیتے ہیں۔ گویا منافق یہ کہنے لگے آپ اپنا ذکر بڑا چڑھا کے کر رہے ہیں۔ صحابہ کے افکار حق کی روشنی ہے۔ کوئی پوچھے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہی تو منزل کو پائے گا۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، حدیبیہ کے مقام پر کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے جب پھوٹے تھے، کتنے لوگ تھے؟ صحابی سے جب سوال ہوا جواب کیا دیتے ہیں؟ کتنے لوگ تھے چھوڑو، یہ نہیں کہا اس سے تمہیں کیا غرض ہے، تھے جتنے بھی تھے، ہو گیا چھوڑو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ نہیں، صحابی نے یہ نہیں کہا۔ صحابی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب کیا ہے؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں اس وقت تو ہم صرف 1500 تھے، اگر اس وقت 1000 اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے لکفینا تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ یہ جواب جو ہے یہ کیا دلالت کر رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے حضور کی شان کیا تھی تو تم برملا یہ کہنا جتنا بڑا چڑھا کر تم اسے بیان کر سکتے ہو تم اتنا بڑا کے بیان کرنا، رب کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں تھا جس سے آپ ناپ کر پیمائش سے بتا رہے تھے کہ 1,00,000 لوگ پی لیتے۔ آپ اپنے افکار کو بیان کر رہے تھے، نورانیت کو بیان کر رہے تھے کہ سنو لوگوں، جب حضور کی عظمت کی باری آئے تو تم اسے بڑا چڑھا کر بیان کرنا، جتنا تم بڑا چڑھا کر بیان کرو گے یہ محبت رسول کی دلیل بن جائے گی، اور جس سے محبت رسول نصیب ہو جائے اللہ اسے محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ صحابہ علیہ رضوان کے افکار ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو اسے کافی ہو جاتے، اور آج دین کو نہ سمجھ کر لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے، اور معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر بہت عام ہوتا ہے، بڑا چاہ کر حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ سے بڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ باطل قوتیں کیا اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ کوئی لڑانا چاہتی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یا اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں؟ یا معاذ اللہ
اللہ تبارک و تعالی کوئی خدائی صفت کا نام ہے جو اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خدائی صفات ہوں؟ کاش کوئی قرآن کو سمجھتا، کاش اللہ کے کلام سے نور لیتا، تو قرآن تو یہی بتاتا ہے جو کچھ ملا محبوب کو ملا ہے وہ اس کے رب نے عطا کیا ہے، تو جو عطا کرنے والا ہو اور جو لینے والا ہو اس میں کبھی برابری کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، تو جو حق کے راستے پر ہوتے ہیں ان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے قوم تبع کے بادشاہ سے، اے بادشاہ جب تم مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے تو علماء یہود نے جب تمہیں یہ کہا اس مقام پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی، تو وہ بادشاہ وہیں 1 سال تک ٹھہرا رہا تھا۔ علماء جب اس مقام پر پہنچے کہا بادشاہ اب تمہارے ساتھ ہم مزید نہیں چل سکتے، اس محبوب کی جب آمد ہوگی ان کا دیدار کریں گے، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے آپ دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے، لوگوں نے وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں کہ اس آمنہ کے لال کی آمد ہوگی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، ان کے نور سے منور ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دیا ہے کہ انبیاء جن کے میلاد کی خبر دے رہے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ اکبر! اور میلاد منانے والا، میلاد النبی منانے والا، وہ تو برملا طور پر شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، اس لیے کہ میلاد اس کا بنایا جاتا ہے جس کی ولادت ہو، اور ولادت اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، تو رب کا کوئی میلاد منا ہی نہیں سکتا۔ میلاد منانے والے نے ہی شرک کے خلاف اعلان کر دیا، بلکہ جو میلاد کے خلاف ہیں وہ رب کی شان میں توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھائی نہیں اس بات کو، اور کہنے لگے صحابہ علیہ رضوان کے زمانے میں یہ کام کہاں ہوتا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، سوال وہ سوال ہوتا ہے جو کوئی اسلام کو سمجھنے والا ہو، اسلام کے اصول جاننے والا ہو، سوال اس کو کہتے ہیں۔ زندگی میں اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرنے والا ہو کہ یہ کام صحابہ علیہ رضوان کے زمانے میں ہوا ہی نہیں، اس کو سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنا بیٹا ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں، تمہارے سوال کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ تنگ نظری جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، زمانے کے ساتھ قید کرنا یہ دین نہیں سکھاتا ہے۔ اگر یہی بات ہو کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تو پھر تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک مثال دیتا ہوں، امام مالک کے بارے میں یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جب حدیث رسول بیان کرتے تھے، غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، کپڑے کا اہتمام کرتے تھے، لبان سے دھونی لیتے تھے، تخت نما بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے، اہتمام پورا مکمل ہو جاتا تھا، پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ تو کوئی کہے کہ یہ اہتمام تو صحابی نے کیا ہی نہیں، تو معاذ اللہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ یہ غلط کام کر رہے تھے۔ باطل قوت کا اعتراض وہی ہوتا ہے، انبیاء نے یہ کام نہیں کیا، اے اللہ کے محبوب آپ نے اذان کیوں ایجاد کر دی؟ باطل قوت کا کام یہی ہے کہ خیر کی راہ میں رکاوٹ بنے، لیکن بزدلی کے ساتھ، اور حقیقت کی راہ پر جو گامزن ہوگا
وہ پھر افکار کون سے ہوں گے؟ باطل قوتوں والے افکار نہیں ہوں گے، اس کے افکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ القاء ہوا تھا قرآن جمع ہونا چاہیے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا واللہ خیر، خدا کی قسم یہ خیر کا کام ہے، اگر اس زمانے میں نہیں ہوا تو کیا ہوا، خیر کا کام کسی بھی زمانے میں ہو جائے، جو اس کام کو ایجاد کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حق کی راہ پر گامزن کے افکار یہ ہوتے ہیں، خیر کا کام ہو، ہاں اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے وہ رک جائے، خیر کا کام بجا لائے تو اس کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی بنا پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تشریف آوری کا ذکر کرنا کتنا بابرکت ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے یہ کتنا بابرکت ذکر ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابتدان جو ہیں جن کے یہاں پیدا ہوئے، آپ کا جو باپ تھا مجوسی تھا، کہتا تھا بیٹا آگ کو پوجو، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حق کی تلاش میں نکلے، یہود نصارہ کے پاس آپ وہاں موجود رہتے، ان سے دین پڑھتے تھے، سلسلہ چلتا رہا، 300 سے زائد سال آپ کی عمر ہوئی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ جس یہودی عالم کے پاس تھے اس کا انتقال ہونے لگا، کہا اب آپ کسی اور عالم کا پتہ دیتا ہوں، ان کے پاس جائیں، وہاں جا کر پھر وہاں ٹھہرے، ان کا انتقال ہونے لگا، کہنے لگے اب میں کہاں جاؤں گا؟ کہا اب تم کھجوروں والی بستی میں چلے جاؤ، محبوب کی آمد سے پہلے محبوب کا ذکر اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس شہر کا ذکر اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، کھجور والی بستی میں چلے جاؤ، محبوب ابھی جلوہ فرما نہیں ہوئے، اعلان نبوت نہیں ہوا، وقت بڑا قریب ہے، وہ اعلان فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کی آمد کا ذکر اور تذکرہ سن کر حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، ان کی یادوں سے اپنے دل کو معمور کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کہا اس کھجور والی بستی میں چلے جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں شامل ہو گئے، لوگوں نے خیانت کی، آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا، بظاہر آپ غلام بن گئے، صحبتیں برداشت کرنے لگے، اور وہ قافلے والے مدینے بھی نہیں لے گئے، رب سے دعا مانگتے تھے میرے مولا مجھے اس کھجوروں والی بستی میں پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے، اس کھجوروں والی بستی میں مجھے پہنچا دے۔ پھر آپ کو بیچ دیا گیا، آپ اس کھجوروں والی بستی میں پہنچ گئے، باغ میں موجود تھے، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، سلمان فارسی جن کے یہاں کام کرتے تھے، کہنے لگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ قبا تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا میرے دل نے چاہا میں اوپر سے ہی چھلانگ مار دوں، خوشیاں میرے دلوں میں اس طرح سما گئی، برداشت مجھ سے کچھ نہ ہو سکا، جیسے ہی میں فوراً نیچے آیا اور اپنے آقا سے میں نے کہا کس کے بارے میں کہہ رہے تھے، بات کیا تھی؟ تو معاذ اللہ اس نے زور کا ایک چانٹا رسید کیا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ دل میں محبت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چراغ دل میں روشن ہو گیا۔ موقع کی تلاش کے بعد پہنچ گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ تفصیلی واقعہ ہے، آخر میں آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچ گئے، علامتیں جو آپ نے سنی تھی وہ مکمل ہو گئیں، ایک علامت باقی تھی کہ مہر نبوت کا دیدار کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ فرما تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کپڑا ہٹا دیا. سلمان فارسی لپٹ گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. نہ والد ہے, نہ والدہ ہے, نہ کنبہ ہے, نہ خاندان ہے. اسلام کی بھی روشنی کیا ہے, اسلام کے ماننے والوں کے صحابہ کے افکار بھی کیا ہیں. دین کو زندہ کرنے کے لیے, محبوب کو پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں, جب میں خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ گیا مجھے بڑا رونا آیا. کہتے ہیں خالد بن ولید مدینہ بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, یہاں آ کر آپ آرام فرما ہو گئے. کوئی پوچھے داتا علی حجویری سے, آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا, لاہور میں بیٹھ کر آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. دین نے تو قربانی کا درس دیا ہے. دین تو یہی بتاتا ہے کہ آؤ اپنے آپ کو فدا کر دو, آؤ اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو اس محبوب کے نام پر فدا کرو جن کی عظمتیں یہ ہیں. ان کا غائبانہ ذکر جب سنتا ہے کوئی تو سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سلمان فارسی کوئی نہیں ہے ان کا بظاہر, لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا میرے آقا اسے کیسے نوازتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر اب کہنے لگے مہاجرین یہ ہمارے سے ہیں, ہم میں سے ہیں, سلمان فارسی ہم میں سے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلمان من اہل البیت, فرمایا سلمان تو میرے اہل بیت میں شامل ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں انہیں شامل کر لیا. اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کے لیے درخت اگائے. عرض کرتے ہیں آقا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, 300 درخت کا مطالبہ کر رہا ہے جو کھجور سے لدے ہوئے ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے درخت لگائے, کھجوریں اس میں لگتی تھی, خوشبخت وہ کھجوریں کھاتے تھے. لیکن آج وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں موجود ہو کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کو مٹا رہے ہیں, اور انہوں نے اس درخت مبارک کو جس کی کھجوریں الگ ہی انداز کی ہوتی تھی, ان مبارک درختوں کو کاٹا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, گندگی کے ڈھیر وہاں پر ڈال کے رکھ دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک جس پر لگے, اس آثار کو جس نے مٹایا, آج کا مسلمان کہلانے والا کتنی احساس کمتری کا مبتلا ہے. اس سے جب یہ کہا جاتا ہے اپنی نماز کی حفاظت کر, حضور سے معاذ اللہ بغض اور عداوت رکھنے والے کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی, تو وہ منہ اٹھا کر دیکھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کا مال تو بڑا عزیز ہوتا ہے, ہر داڑھی والے پر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے. کیوں ہر داڑھی والے پر اعتماد کرتے ہو؟ اس کی تہجد اور قرآن کو دیکھتے ہو؟ نہیں, مال عزیز ہوتا ہے تو کئی بار سوچ اور وچار کرنے کے بعد کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی جاتی ہے کہ کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے. اپنے مال کی فکر رکھنے والے مال کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں, تو اپنے ایمان کی فکر رکھنے والے ایمان کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں. جب مال کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک پر آنکھیں بند کر کے میں نے اعتماد نہیں کرنا. نام اچھا رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث نام اگر رکھ لے تو نام اچھا رکھنے سے انسان اچھا تو نہیں ہو جاتا. اہل حدیث, سبحان اللہ, نام اہل حدیث ہے. ہم تو کسی کی بظاہر محض مخالفت بھی نہیں کرتے, چونکہ حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہے, ہر چیز کو واضح کر کے اختتام تک پہنچنا ہے. اگر اہل حدیث نام رکھا, اس حدیث سے کیا معنی ہے؟ حدیث کے اگر لغوی معنی لیتے ہو تو لغوی معنی حدیث کے ہوتے ہیں بات, گفتگو. اب بات کرنے والا, گفتگو کرنے والا, ناول پڑھنے والا, ڈائجسٹ پڑھنے والا, سارے ہی اہل حدیث بن جائیں گے. اہل حدیث سے کیا مراد لیتے ہو؟
لفظی معنی مراد نہیں لیتے، اگر اس سے لیتے ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، اس پر عمل کرنے والا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اگر اس سے یہ معنی مراد لیتے ہو تو پھر بات یہ ہوگی کہ پھر اہل حدیث ہو تو ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہو یا بعض حدیثوں پر عمل کرتے ہو؟ کہیں بعض حدیثوں پر عمل کرتے ہو تو ہر مسلمان کہلانے والا کسی نہ کسی حدیث پر تو عمل کرتا ہی ہے۔ بیٹھ کر پانی پی لیا، سیدھے ہاتھ سے لیا، سیدھے ہاتھ سے دیا۔ ہر گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بعض حدیثوں پر تو عمل کر ہی لیتا ہے۔ تو پھر سارے ہی مسلمان اہل حدیث ہو گئے، تمہاری تخصیص کیا رہی؟ پھر تمہاری کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی جو اہل حدیث نام رکھ کے لوگ یہ سمجھے کہ حدیث پر عمل کرنے والے آ گئے۔ تو پھر بعض حدیثوں پر تو ہر ایک مسلمان عمل کرتا ہے، تو نہیں ساری حدیثوں پر۔ اچھا، تو ساری حدیثوں پر تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر عمل کرنے جائے گا تو اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ جب پڑھتے تھے، حدیث میں آیا تو اس طرح کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ساری حدیثوں پر عمل کرو گے تو کلمہ پڑھو گے میں اللہ کا رسول ہوں تو اسلام سے ہی باہر ہو جاؤ گے۔ تو ساری حدیث پر تو عمل کر نہیں سکتا کوئی بھی، اور کرنے کا کر دے دعویٰ، پھر وہ اسلام میں اگر باقی ہے تو دیکھے۔ تو اہل حدیث نام رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ اور پہاڑ پتھر محبوب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور بظاہر انسان مدینے میں کھڑا ہو کر حضور کی جالیوں پر پیٹھ کر رہا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب نے کیسے نوازا؟ اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگائے، ان لوگوں نے، بظاہر داڑھی ہے، قرآن سریلی آواز میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے ان آثار کو مٹھایا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ڈاکٹر احمد موجود ہیں، وہاں پوچھئے کوئی ان سے کہ جب یہ آثار قدیمہ کا ایک محکمہ قائم ہوا ہے، آپ سبا مساجد پہ بھی جائیں گے نا، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، میں نے بھی ان کے ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کیا تھا، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کہاں سے آ گیا بورڈ؟ وہ محکمے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو آثار، جو پرانی چیزیں ہیں، اس کو محفوظ کرو۔ پوری کائنات میں سب سے بدترین یہ لوگ ہیں، پوری کائنات میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں ایسے احمق اور بے وقوف لوگ نہیں ملیں گے جو اپنے آثار کو مٹا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس کو مٹا دیں گے، درخت لگایا اس کو شہید کر دیں گے۔ معاذ اللہ، خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر انہوں نے بیت الخلاء بنا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتے کس کے پیچھے نماز ہو اور کس کے پیچھے نماز نہ ہو۔ اس کو جھگڑا مت کہنا، بہت سخت الفاظ ہے۔ کہیں رب ناراض ہو گیا، مرتے وقت ایمان ضائع ہو گیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حق اور باطل میں امتیاز کے نام کو مولوی کا جھگڑا نہیں قرار دینا۔ ڈاکٹر احمد، اختتام کی طرف چلتا ہوں، ڈاکٹر احمد سے جب ان نجدیوں کی بات ہوئی، وہ بھی مدینے کے رہنے والے ہیں، ثقافت کا محکمہ ان کے پاس ہے، غیر مستند بات نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب سے، انہوں نے بات کہی ہے مجھے، ایسے نہیں کسی نے کہا حضرت نے سنا، اس نے سنا، پتہ ہی نہیں آخر بات کہاں سے آئی۔ کہا ڈاکٹر احمد یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان نجدیوں سے کہا کہ تم اللہ کے دربار کو مسمار کرتے ہو، شہید کرتے ہو، معاذ اللہ شہید کرتے ہو، آثار کو مٹاتے ہو۔ سنو قرآن کیا فرماتا ہے۔ کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس پر سارے نجدی چیخے، اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے یہ بدتمیز آدمی ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے ڈاکٹر احمد تم سے بات کرے تو تم بدتمیز کہتے ہو سے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو اللہ کے ذکر سے روکے. لوگ آ کر نفل پڑھتے ہیں اور تم مسجدوں کو شہید کرتے ہو. تم ظالم ہو. قرآن فرماتا ہے کہا چیخے اس پر, کہا بدتمیز آدمی ہے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بس جب یہ نور کا سما پھیلتا ہے, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, شیطان چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, غریب فقراء بھی یاد آتے ہیں اور صحابہ کا زمانہ بھی یاد آتا ہے. ہم تو الجھتے نہیں ہیں, ہم تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سیرت نبی کے جلسے میں بغیر لائٹنگ کے جلسہ ہوا ہے, مائک بغیر پیسوں کے لگتا ہے, دری کا انتظام مفت میں ہوتا ہے. یہ سارا سیرت النبی کا جلسہ جتنا خرچ ہوا کسی غریب بچی کی شادی کرا دیتے نا, بڑا ثواب ملتا. اس لیے کہ سیرت کے جلسے صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہوئے, سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے. کسی صحابی نے سیرت النبی کا جلسہ ربیع الاول میں منعقد نہیں کیا. جواب دو, جواب دو. لوگ پارٹی سے ٹوٹ جائیں گے, تبلیغی جماعت سے دور ہو جائیں گے. جواب دو. کہا چھوڑو ان باتوں کو, خیر کا کام ہے, ثواب ملے گا. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. تو جب سیرت النبی کا جلسہ خیر کا کام تھا تو میلاد النبی کا جلسہ بھی خیر ہی کا کام ہے. تو آؤ پھر امام احمد رضا کے افکار کو اپنا لو, اس افکار کو اپناؤ جس کی روشنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے اور امام احمد رضا تک پہنچی ہے. تو جب پھر امام احمد رضا کے افکار کو یاد کرتے ہیں تو صحیح پھر پکار کے کہتے ہیں اے امام احمد رضا, آپ کے جو افکار ہیں صحابہ کے وہی افکار تھے. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ان بد مذہبوں سے بچا دیا ہے. تو اے پروردگار, جو امام احمد رضا پر انوار برسے تھے, تیرے محبوب کا دیدار کر رہے تھے, تیرے محبوب ان کا انتظار کر رہے تھے, انہی برکات کا واسطہ ہم ہیں تو گناہگار, ہم ہیں تو خطا کار. لیکن جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے صلاۃ و سلام پڑھنے کو بخشش کا ذریعہ قرار دیا, وہی صلاۃ و سلام جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو میرے مولا تو لاج رکھنا, جس آقا پر سلام پڑھتے ہیں جب موت کا وقت ہو تو اس آقا کا دیدار کر رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے وہ خالی نہیں جائے گا, اس کا دامن بھر جائے گا. آخرت ہی اصل ہے, دنیا کے غموں کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. گھر میں بیماری ہے, پریشانی ہے, رزق میں تنگی ہے, فکر نہیں کرے. یہ عارضی دنیا ہے, گزر جائے گی, آج نہیں تو کل گزر جائے گی. اصل تو وہ آخرت کی زندگی ہے. آئیے اس آخرت کی زندگی کے تاجر بن جائیے. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہو تو آپ بھی اپنی اولاد کو عالم بنائیے. یا عالم آپ کی اولاد بن جائے, اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ دنیا جتنی مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جائے گی. سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں گمنام عالم طالب علم سے. کون سی بیٹی تھی؟ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ آیا تھا, ٹھکرا دیا تھا. اس قدر حسن و جمال مشہور تھا, ہر ایک امیر زیادہ چاہتا تھا رشتہ ہو جائے. ایک طالب علم سے کہا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا تم کرنا چاہتے ہو نکاح؟ کہا ہاں. کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. تو ہمارے بزرگان دین نے تو یہی بتایا ہے, دنیا تو مقدر میں جو ہوگی مل جائے گی, رزق جتنا لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا. دین کی طرف تو آ جائے, فوقیت دین کو دینی ہے. تو آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے جب لمحات آئیں, 12 ربیع الاول شریف کے وہ لمحات جس میں سوال رد ہوگا ہی نہیں, تو پھر وہاں کیا عرض کرنا ہے؟ وہاں عرض یہ کرنا ہے جو ممتاز قادری نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب گستاخ کا سر تن سے جدا کیا, 65 ایجنسیوں نے پوچھا کس کے کہنے پر کیا؟ کہا ان کی غلامی میں کیا, وہ مجھے قبول فرما لے. تو جو ممتاز قادری نے کہا ان کی غلامی میں کیا, تو آپ بھی یہی کہنا ہے اللہ کے محبوب
ان کی غلامی میں میں نے اپنی اولاد کو آپ کے دین کے لیے دیا، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو آئیے اسے نور حمزہ کا طالب بنا دیجئے۔ دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے۔ آج ایک شخص امریکہ سے آیا اور میں کہتا ہوں اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں، میں یہ تقریر اور خطابت کے رنگ میں نہیں کہہ رہا، ایسے دور بھی ہیں۔ جب اس سے ملا میں تو میں اپنے باطن میں بھی یہ کہہ رہا تھا، اکیلے اکیلے جیسے انسان باتیں کرتا ہے، میں اپنے آپ سے بات کر کے کہہ رہا تھا یار آج اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو عالمہ بنایا پنڈی میں کسی مدرسے میں، امریکہ سے یہ فیملی یہاں شفٹ ہو گئی، بیٹی کو عالمہ بنا لیا، آج پھر آئے، ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا، کہنے لگے اس بیٹے کو اور ان کی بہن ہے، ان دونوں کو اب عالم اور عالمہ بنانا ہے، اور میں یہاں شفٹ ہوں گا جب تک یہ عالم نہ بن جائیں، میرے گھر والے وہیں اور بیٹی امریکہ میں جو دین کی خدمت کر رہی ہیں وہ وہیں پر درس قرآن جو ان کا سلسلہ ہے وہ وہیں پر جاری رہے گا، اور میں محض اس لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں لندن بھی گیا، محض صرف میرا اور کوئی کام نہیں تھا، وہاں پر بھی ادارے دیکھے تو میں دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا یار ایسے لوگ بھی ہیں، اتنا جذبہ ہے آج بھی لوگوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، کیا جذبہ ہے کہ شفٹ ہونا، بچے کو یہاں رکھنا، کرائے کا گھر لینا آسان نہیں ہے، کوئی بہت بڑے وہ مالدار نہیں ہے، وہ جانتا ہوں انہیں، لیکن جذبہ ان کا سچا ہے کہ پاکستان صرف اس لیے دین پڑ جائے، لوگ مرتے ہیں بیٹا امریکہ میں تعلیم پائے، اور یہ امریکہ کو ٹھکرا کے کہتے ہیں لوگ دین کا عالم بن جائے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ تو آئیے نور حمزہ میں بحمد اللہ تعالی، تو انہوں نے جو بات کہی، اب ان کا شوق کتنا ہوگا جنہوں نے ایک بیٹی کو عالمہ بنایا، مدرسے گھومتے رہے۔ ہمارے یہاں نور حمزہ بھی آئے نا تو اچانک آئے، کہنے لگے میں اچانک آیا ہوں دیکھنے کے لیے، اچانک آ کر ساری چیزیں چیک کی، اور جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا، میں شرم سے یہ جملہ آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن میرا رب جانتا ہے مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائیں جو ان کے جذبات نور حمزہ کے لیے تھے، اللہ ہماری لاج رکھ لے، سیدنا حمزہ حضور غوث پاک کے صدقے اللہ تعالی ہماری لاج رکھ لے۔ وہ جملہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو نور حمزہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، تمام طلبہ کو شاندار کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ تو آئیے آپ خوشبخت ہیں کہ آپ کے شہر میں یہ ادارہ ہے نور حمزہ میں، آپ اسے اپنی اولاد کو داخل کروائیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ انہیں ترغیب دیں، دین کی راہ کی طرف آ جائیں، دنیا یہی رہ جائے گی، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے، یہ گھر آئیڈیل ہے۔ آپ نے کسی کا مکان دیکھا ہوگا کہ رہائش بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ ان تبرکات کی برکت سے یہ جنتی گھرانہ ہے کہ یہاں تبرکات کے سائے میں ہر وقت قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ہے کوئی ایسے جذبے والے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گویا گھر والوں سمیت وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یہ انوار اور برکات قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج ختم قادریہ شریف کے دوران قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا، پھر میں نے کہا اچھا یہ خیال آیا ہے کہوں گا، پھر ایک بار خیال آیا میں نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ مبارک محفل میں یہ خیال آیا ہے تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ایک خیال آیا کہ بحمد اللہ تعالی ہمارے محمد سلیم قادری غازیانی صاحب جو ہیں، یہ ان کے بیٹے محمد بلال قادری رضوی، انہوں نے بھی عالم کورس کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں قصیدہ پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی وہ دن لے آئے اور اپنی آنکھوں سے میں دیکھوں گا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سالانہ محفل میں محمد بلال قادری رضوی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے بیٹے کو دین کی راہ کی طرف گامزن کیا. اور اس کے ساتھ بحمد اللہ تعالی ہمارے مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ ابو البیان احمد رضا قادری صاحب، یہ سیلانی مسجد میں پیر کو درس حدیث دیتے ہیں. لوگ آ کے بتاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ جب لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم درس حدیث میں گئے، خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 6 دن بہار شریعت مسجد میں جو درس قرآن ہوتا ہے، یہ پورے 6 کے 6 دن الحمدللہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ درس قرآن کرتے ہیں. اور ہمیں لوگ آگے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا شرماتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. بعض لوگ تو پھر سچی بات بتا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ کے بچے آپ سے آگے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے بھی آگے ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اور آگے کر دیں. تو آپ آئیں، روزانہ صبح ان کا درس قرآن سنیں. اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے محمد اویس رضا قادری رضوی جو ہیں یہ بھی درس قرآن دیتے ہیں. اور یہ ان تمام بچوں میں یوں منفرد ہیں کہ انہوں نے وہ گاؤں میں جا کر بھی علم حاصل کیا جہاں پانی کی بھی سختی ہوتی تھی. اور بحمد اللہ تعالی اس سال یہ بھی سند فراغت پا رہے ہیں. اور علمی اعتبار سے اللہ کا فضل ہے کہ یہ الحمدللہ یہ آگے ہیں، اور انہوں نے وہاں بھی بڑی محنت سے پڑھا. اسی طرح ہمارے شیخ الحدیث صاحب کے صاحبزادے علامہ محمد یونس قادری رضوی ہیں، انہوں نے بھی اس سال دستار فضیلت انہیں دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اس راہ میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے محمد شعبان رضا قادری یہ بھی اس راہ کے مسافر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو، اور ان پر دست شفقت رکھنے والے ہمارے شیخ صاحب شیخ عبد الواحد قادری رضوی جو ان پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بات کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہوں یا شکرانے کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے عبد الواحد قادری صاحب جب بہار شریعت اعتکاف میں آئے تھے اس وقت ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، لیکن بہار شریعت میں اعتکاف کے بعد پھر یہ نور میں داخل ہو کر عالم کورس انہوں نے کیا، اور کئی مصروفیات کے باوجود استقامت سے یہ جاتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو نورانیت عطا فرمائے، انوار عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر والوں پر اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.